وہ آپس میں بیٹھ کر وہاں کی کسی کمیٹی روم میں بات کر لیتے ہیں. چونکہ ہمارے نزدیک سینٹ آف پاکستان فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارے مد نظر یہی رہا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہمیشہ ایک تاریخ پہ ہوئے ہیں، یا کسی زمانے میں 1-2 دن کے فاصلے سے ہوتے تھے، لیکن ایک ہی کمپین کے تحت الیکشن ہوا کرتے تھے. آج اگر ایک صوبے میں ایک وقت پر، پھر اس کے بعد دوسرے صوبے میں دوسرے وقت، تو ہماری نظر وفاق پاکستان پر ہے، اور وفاق پاکستان ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے. اگر بنیادی ڈھانچے کا ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین کی پوری عمارت گرتی ہے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہماری انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ کیوں 90 دن کے اندر پھنس گئی، اور کیوں اس کو آئین کے اس پہلو کا اندازہ نہیں ہے کہ فیڈریشن کو بچانا ہے. فیڈریشن کو بچانا ملک کو بچانا ہے. کیا ہم سیاسی طور پر یہ بات نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوا آج، جو پارٹی پنجاب میں کامیاب ہوگی پھر وفاق میں بھی وہی کامیاب ہوگی، اور ایک صوبے کی جو مناپلی ہے جس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا، چھوٹے صوبوں کو مطمئن کیا گیا، اس سب پر پانی پھر جائے گا، اور پھر 3 صوبے جو ہیں وہ ایک صوبے کے مقابلے میں آ جائیں گے. ان احتمالات کو سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ آج بڑی اچھی بات کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سپریم کورٹ کا رویہ اسے ہم ایک مثبت پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے غیر معینہ مدت تک سماعت ملتوی کر دی ہے. لیکن یہ کہہ کر کہ جی مذاکرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مذاکرات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کہ آج کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی ضد تھی اس کی، لیکن پھر بھی کہ ایک طرف آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں، آپ آپس میں طے کریں، ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، سو ہتھوڑا بھی دکھا دیا. تو یہ ہتھوڑا ذرا ہٹا دیں، اور میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات طے کریں. یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. ہاں، الیکشن کمیشن بعض اوقات الیکشن کے بارے میں مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کو بلا لیتی ہے، تو اس کا اختیار ہے. اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، شیڈول خود دیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، اور سیاستدان بھی نہیں، تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، تو یہ پہلو ذرا ہمارے نزدیک قابل اعتراض تھا. لیکن اگر سینٹ کے اندر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے، تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے، تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اور الیکشن کمیشن ہی اس معاملے کو اپنے پورے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آگے جائے. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت 14 مئی کے حوالے سے میری ذاتی نظر میں ناقابل عمل ہے. میں عدالت کے فیصلے کے بارے میں ناقابل قبول کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں.
میں کہتا ہوں ناقابل عمل ہے، اور اس کا ادراک خود ان کو بھی کر لینا چاہیے. سو یہ ہماری پارٹی کی سوچ ہے، اور جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی میری پوری مرکزی مجلس عاملہ نے اس کی توثیق کی ہے، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں. دوسری بات جس پر ہماری جماعت نے اس کا نوٹس لیا ہے وہ ہے مردم شماری کا مسئلہ. مردم شماری کے حوالے سے اس کے طریقہ کار اور مردم شماری کی جو کمپین چلی ہے اس پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے. کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی اس پر عدم اعتماد ہو رہا ہے، اندرون سندھ بھی اس پر عدم اعتماد ہو رہا ہے. خود بلوچستان میں کوئٹہ شہر کے حوالے سے اس پر عدم اعتماد کیا گیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے خیبر پختونخوا میں فاٹا کے اندر اس پر عدم اعتماد کیا گیا ہے، اور اس طرح کی طریقہ کار کے ساتھ مردم شماری جو ہے وہ مجموعی طور پر بھی پاکستان میں 5 سال کے بعد ہماری آبادی کم ہو گئی. ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں آبادی بڑھنی چاہیے وہاں آبادی ہماری کم ہو رہی ہے. اسی حوالے سے ووٹر لسٹیں بننی ہیں، اسی حوالے سے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، جس پر کل لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا، اور جیسے جبر کی بنیاد پر آپ ان سے ایک الیکشن کروائیں گے. لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے اپنی حکومت سے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل سسٹم کے تحت مردم شماری کی گئی ہے، عام آدمی دیہاتوں میں، دور دراز کے علاقوں میں ڈیجیٹل کو نہیں جانتے. اور جس طرح پچھلا الیکشن ایک مشین کے ذریعے کرایا گیا اور جس کا نتیجہ دھاندلی کی صورت میں آیا اور جس نے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، آج مردم شماری کو اگر آپ اس طریقے سے ڈیجیٹل سسٹم کے تحت عام آدمی کو جو بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر میں پرچیاں تقسیم ہوتی ہیں اور آپ خود جو ہے وہ بھریں اس کو، یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور کتنے لوگوں کو یہ طریقہ آتا ہوگا جو لوگوں پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے. تو اس پر فوری طور پر تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے، اور اگر یہ غلط مردم شماری ہے تو پھر اس کو دوبارہ ہونا چاہیے. مرکزی مجلس عاملہ نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی پارلیمنٹ میں بنی تھی اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اپنی سفارشات مکمل کی ہیں، تو پھر کیوں اب تک اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی ہے؟ تو اس پر فوری قانون سازی ہونی چاہیے. اجلاس نے عمران خان، اس کی جماعت کے پچھلی حکومت میں ذمہ داران اور بحیثیت پی ٹی آئی جو اس نے کرپشنز کی ہیں اور مہا چوریاں کی ہیں، جسے شاید تاریخ پتہ نہیں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کرے گی، تاریخ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح ذکر کریں اس کو. اس حوالے سے 1 سال گزر گیا ہے، عوام منتظر ہیں اس بات کی کہ ان کے خلاف احتساب کا عمل کب شروع ہوگا. اس پر بھی فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے، اور مزید کسی تاخیر کی اب اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. جماعت نے اس بات پر بھی ہمیں کہا ہے کہ ملک کے اندر عوامی رابطہ مہم شروع کیا جائے. انشاءاللہ ہم ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے. اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کنونشن کہاں ہونے چاہیے، عام جلسے کہاں ہونے چاہیے، اس پر ہم شیڈول دیں گے انشاءاللہ.
اور عوام کے ساتھ براہ راست جا کر ہم بات کریں گے. ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، مشکلات ہیں، ان مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ان مشکلات کا ذمہ دار کون ہے، دلدل میں کس نے پھنسایا ہے، ہماری ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کس نے کیا ہے، قیمتوں پر کنٹرول ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا اور قیمتوں پر کنٹرول IMF کو کیوں حاصل ہوا جو آج ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور عوام اپنی حکومت سے شکایت کر رہے ہیں. روپے کو اوپر نیچے جانا، وہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے IMF کے حوالے کر دیا، اس پر اپنے اختیار ہی ختم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم نے پبلک کو بھی بتانا ہے، عوام میں بھی جانا ہے. اور ساتھ ساتھ مفتی عبدالشکور صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، ان کی شہادت پر انتہائی افسوس اور تشویش کا اظہار کیا گیا. ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے تمام جو اس وقت تک خدمات تھے، چاہے وہ جماعت کے لیے تھے، چاہے وہ حکومت کے اندر اپنے حج پالیسی کے حوالے سے اور مذہبی معاملات کے حوالے سے تھے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو مقام شہادت پر فائز فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی وزیر اعظم نے ایوان میں قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو انتخابی دھاندلی ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی، اس کی نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ چوروں کو بھی پکڑا جائے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات، وزیر اعظم کو تو تحقیقات کا حکم دینا چاہیے، پہلا کوشچن یہ. اور دوسرا، کیا واقعی آپ اصل چوروں کو پکڑ سکیں گے 25 جولائی 2018 کے؟ میرے خیال میں ان کی جو بات ہے، وہ جو آج ہم جس چیز پہ غور کر رہے ہیں، یہ تقریباً ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے اس ذہن کو اپنا لیا ہے اور 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے، اور بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ننگی دھاندلی ہوئی ہے. یقیناً ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جس کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے، ہم اس ادارے کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کریں. اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے. لیکن ساتھ ساتھ 180 اراکین کی ان پر اعتماد پر میں وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی مسائل کا حل خود مل کر بیٹھ کر نکالنا چاہیے. چیئرمین سینٹ صاحب نے بھی کوشش کیا، سمجھتے ہیں PTI کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکل پائے گا؟ دیکھیے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے ساتھ بات کر کے سیاسی انہوں نے تو ابھی ابتدا میں جو بیانات دیے ہیں، پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے. تو عدالت کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاید ابھی تک ان کو نہیں پہچانا، ہم نے 12 سال پہلے پہچانا ہے. آپ کی جانب سے جو مذہبی طبقہ ہے ان کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کافر ہے، اس کے بعد TV کے خلاف باتیں ہوئی، آج آپ ڈیجیٹل مردم شماری کو بھی نہیں مان رہے. کیا یہ وقت کی ہم ضرورت نہیں ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا سوال یہ ہے میرا، نہ ہم نے یہ کہا ہے آج تک کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی. مذہبی طبقے کی میں بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں. ایسے غلط چیزوں کے ساتھ اپنے سوال کو نہ جوڑا کریں. یہ غلط طریقہ. آج کی پریس کانفرنس کے بعد کئی تاثر ہم لے سکتے ہیں کہ جو PDM یا جو اتحاد تھا، حکومت اتحاد تھا، اس پہ اب دراریں پڑ گئی ہیں. کیونکہ آج کی میرے خیال میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ حکومتی اتحاد متحد ہے، یکجا ہے، کیونکہ امتحان ہر طرف سے ہے. جزیات پر اختلافات ہو سکتے ہیں، اور وہ اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم ملک اور بڑے مقاصد کو بھی جانتے ہیں، اس کا پورا ادراک رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آج جو حکومت موجود ہے یہی وہ قومی حکومت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر اس ملک کو چلائیں. سو وہ مقصد آج حاصل ہوا. ایک ہی جگہ سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں. ایک ہی کر لیں گے. آپ 2018 میں دھاندلی کی بات کی، تو اسی دھاندلی کے نتیجے میں یہ اسمبلی وجود میں آئی، اور آج اسی اسمبلی کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پھر یہ ہوتا؟ میرے خیال میں جو PTI کے حضرات وہاں سے ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ووٹ ہم نے نہیں دیا. اگرچہ آپ حکومت اور PTI مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی آؤٹ کم سامنے آتا ہے کہ آپ اس کو آن کریں گے؟ تو ہم نے یہ کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کو تحریری طور پر کہا ہے کہ
آپ جو سینٹ کے اندر کمیٹی روم میں بات چیت کر رہے ہیں اس کے نتیجے آنے تک ہم اپنے رائے محفوظ رکھیں گے. آرام سے ایک بیٹا. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے ہمارا حکم برقرار ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ اگر مذاکرات کی صورتحال جو ہے اس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگی تو آپ دیکھیے جو چیزیں ناقابل عمل ہو جاتی ہیں تو بلدیات کے بارے میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا پھر اس پر عمل نہیں ہو سکا. ایک دوسرے صوبے میں بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا, وہاں بھی عمل نہیں ہو سکا تھا. کالا باغ ڈیم پر فیصلہ دیا تھا, عمل نہیں ہو سکا. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی انسان ہیں, بعض فیصلے ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا ناقابل عمل ہونا یہ وہ انسان کی جو استطاعت ہے اس کے دائرے سے باہر. علمدار صاحب, یہ بتائیے گا, سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا ہے دوبارہ. جو ہمارے ملک کے اندر ایک سیاسی رواداری ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی نے جو ایک کلچر دیا ہے, تو کیا حکمران اتحاد دو چیزیں ہیں کہ سیاسی کلچر کو کیسے آپ اس رواداری کو واپس لائیں گے, اور دوسرا جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکمران اتحاد آگے کیسے بڑھے گا کہ آپ عوام کے سامنے, کیونکہ آپ نے انتخابات میں پھر جانا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کا انکار کریں, یا ہم آئین کا انکار کریں, یا ہم الیکشن کا انکار کریں, یا ہم عوام کے فیصلے کے حق کا انکار کریں. لیکن عوام نے بھی زندہ رہنا ہے تو ریاست کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اب ریاست کی جو ضرورتیں ہیں اس کی اولیت کو سمجھنا, ان کے تقاضوں کو سمجھنا. اگر آپ کو کہہ رہی ہے وزارت خزانہ کہ ہمارے پاس آپ کے مطالبے کی بنیاد پر رقوم موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیسے الیکشن کمیشن کو دے سکیں, اگر آپ کسی کوٹی کے علاقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مصروف عمل ہیں, ہمارے پاس پولنگ اسٹیشنوں تک سیکورٹی مہیا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اگر ایک صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مہیا کر سکیں, خود ایک صوبے نے کہا ہے کہ یہ جو مردم شماری میں لوگ مصروف تھے وہ اب الیکشن کی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے, وہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی. تو اس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا کسی چیزوں کو, ان چیزوں کا ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں بصد احترام اس کا ادراک کریں. شاکر سولنگی صاحب. فرمائیں کہ آج کی جو سماعت تھی چیف جسٹس کی, دو ججز تو مکمل طور پر خاموش تھے. چیف جسٹس کے بڑے مثبت ریمارکس کہ سیاستدان خود جا کر مسائل حل کریں, ہمارا کوئی دباؤ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. تو یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے, یا دو طرفہ ججز لڑ رہے ہیں, ایک طرف 14 کا برقرار ہے فیصلہ بھی, اور پھر ریمارکس سے ادھر سے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے. یہ دو میرے خیال میں نے اس پر تبصرہ کر دیا ہے. میں کوئی انتہا پسند آدمی نہیں ہوں. اگر کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے میں اس کا بھی اعتراف کیا ہے, لیکن جہاں جہاں پر ہمیں کچھ چیزوں پر اپنی رائے دینی ہوتی ہے وہ رائے بھی ہم نے دے دی ہے. اس سے زیادہ مزید میرے خیال میں آپ یہی تک رہنے کی بات کریں. جی صاحب, یہ آپ 13 جماعتوں کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے اور یہ ایک اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ بتائیں کہ ایک سال ہو گیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف نہ آپ کی جماعت نکلی ہے, نہ 13 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت نکلی ہے احتجاج کے لیے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اس پہ کیا؟ حکومتیں احتجاج کے لیے نہیں نکلتی, حکومتیں اس صورتحال کو قابو کرتی ہیں اپنے ریاستی وسائل و ذرائع کے ذریعے سے. یقیناً اس میں جو مشکلات ہیں, یعنی میں تو آپ کو پتہ ہے اور آپ نے خود رپورٹ کیا ہے کہ میں حکومت تبدیل ہونے سے پہلے کئی بڑے جلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک ملک کو جس دلدل کی طرف دھکیلا گیا ہے, آنے والی حکومت اس کو نکالنے میں دقت محسوس کرے گی. میں نہیں سمجھتا کہ ہم کیسے نکلیں گے اس سے, لیکن ہمارے کچھ بزرگ کہتے تھے کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے, 8 مہینے میں ٹھیک کر لیں گے. آج وہ ہمارا تجزیہ صحیح ثابت ہو رہا ہے نا کہ ہم نے طرف سے مہنگائی ہے تو دوسری طرف سے کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں, ترقیاتی کام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ملازمتیں ملیں, کام کرنے کے مواقع ملیں, روزگار کے مواقع مہیا ہو سکیں. تو اس طرح پہلو پر بھی تو کام ہو رہا ہے ملک بھر میں, اور ہر طرف جو ہے اس کے متبادل جو ہے وہ تلاش کیے جا رہے ہیں. آخری سوال بس. خیر دیکھ ہو زما اوستا رائے کی اتفاق ہم رہتے ہیں جو زمین ہم دار ہے وہ چھے حکومت آخلے خو استعفے ورکے سندھ اسمبلی ماتک ہے, بلوچستان اسمبلی ماتک ہے,
او بیا هغې نه بعد فرش الیکشن دپاره به حالات تحریک په بنیاد باندې جوړو سړکونه به د خلکو نه ډکي او موږ ډک کړل موږ پی ټي آی نه یو چې لانګ مارچ مو فر لانګ مارچ او خلکو را سره نه ووتل جیل برو او بیا هېڅوک نه وځي موږ سره خلک وو مضبوط خلک وو را سره او اوس هم شته هغه قوت موږ سره انشاءالله العزیز لیکن دا و چې نورو ملګرو هغه خوښول نه موږ هغې پسې لاړو لیکن نن نتایج چې کوم دي هغه زموږ د فلسفې مطابق مخې ته را روان دي او انشاءالله هغې مطابق مولانا صاحب ایک معصوم سے سوال نه خو وروسته وه دا پنجاب او د کې پي اسمبلۍ ماتولو دمکیانې را کولې نو موږ ورته وی ښه ده اسمبلۍ دې ماته کړي بیا به وګورو چې توره وایي نو هغه د خپله حق حیران دي چې دا مو ولې کول مولانا صاحب ایک معصوم سے سوال ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب بھی دیں کیا حکومت کو یا پولیس کو کسی ملزمان کے جو ہے جو حراست میں اس کے بال کاٹنے چاہیے کترنے چاہیے جواب ضروری نہیں ہے کہ اس کا سوال تو میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ کے شہر سے متعلق ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے